برادران اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے مکہ کو فتح فرما دیا۔ مکہ فتح ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، آپ کی ریش مبارک اونٹ کی کوہان کے کجاوے کو لگ رہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انا فتحنا لک فتحا مبینا بڑے ترنم میں ترتیل کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے اذا جاء نصر اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے پہلے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں جا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ چاشت کا وقت تھا، اسے چاشت کی نماز بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ اصل میں شکرانے کی نماز تھی کہ اللہ نے فتح نصیب فرما دی، اور زبان پر ایک ہی جملے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونصر عبدہ وصدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ جملے زبان اطہر پہ ہیں۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد شیب ابی طالب میں آئے، وہاں آپ کا خیمہ لگا تھا، وہاں تھوڑی دیر رکے، وہاں سے پھر بیت اللہ تشریف لے آئے۔ بیت اللہ میں تشریف لائے تو یہاں بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت پڑے ہوئے تھے جو سیسے کے ساتھ چپکائے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ اشارہ فرماتے اور پڑھتے جاء الحق وزہق الباطل، بت منہ کے بل نیچے گر جاتا۔ آج مشرکین مکہ کے لیے اور کفار کے لیے ذلت آمیز دن تھا کہ ان کے خدا، ان کے معبود منہ پہ کے بل نیچے گر رہے ہیں، اور صرف چھڑی سے اشارہ ہو رہا ہے اور وہ منہ کے بل نیچے گر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ یہ عثمان بن طلحہ بیت اللہ کا چابی بردار تھا، جس کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی، جو بیت اللہ کو کھولا کرتا تھا۔ ہجرت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہا عثمان ذرا اس کو کھول دے، میں چند رکعت پڑھ لوں، تو اس نے کھولا نہیں تھا۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں، اور وہی عثمان بن ابی طلحہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، اور اس سے چابی لی اور بیت اللہ کو کھولا۔ بیت اللہ میں تصویریں بنی ہوئی تھی، فرمایا انہیں مٹا دو، تصویروں کو مٹا دیا گیا، اس لیے تصویروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو انہیں ختم کرنے کے لیے آئے۔ آب زمزم سے بیت اللہ کو دھو دیا گیا، پھر میرے آقا نے وہاں نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے، اور باہر دیکھا ایک مجمع ہے بیت اللہ کے باہر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں کچھ احکامات ارشاد فرمائے، کچھ امن کی بات کی کہ تمہارے لیے امن ہے، لیکن اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سہیل ابن عمرو کھڑے ہوئے۔ یہ وہ سہیل ابن عمرو ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی اسے مٹا دو، تو علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا،
یہ وہ سہیل ابن عمرو ہے جو محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دیتا تھا. آج مکہ میں بیٹھا ہے سامنے اور میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سہیل ابن عمرو کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ نقول خیرا، ہم آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں. وَنَظُنُّ خیرا، آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. اخن کریم، آپ تو بڑے کرم کرنے والے بھائی ہیں. وابن اخن کریم، آپ تو بڑے کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس وقت انہیں امن دیا. انہیں کچھ نہیں کسی کو کہا سوائے 15-20 لوگ تھے جو ازلی بدبخت تھے، جنہوں نے شیروں کے ذریعے سے گستاخیاں کی تھی آقا علیہ السلام کی شان میں. فرمایا انہیں معافی نہیں ہے. ان میں سے بھی بعضوں کو معافی مل گئی. ایک کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے آئے امن دے کے، وہ کھڑے رہے، آپ بیعت فرماتے رہے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بیعت کر لیا. کافی دیر کھڑا رہا وہ. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا کام تمام کر دیتا. تو صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی منشا سمجھے نہیں، آپ ہمیں آنکھوں سے اشارہ کر دیتے. تو اس موقع پہ میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کی آنکھ خیانت کرے، کہ نبی آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کرتے خیانت کو. اسے معاف کر دیا گیا. اب یہ مجمع بیٹھا ہے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا. ایک خطبہ پہلے زور سے دیا، ایک زور کے بعد دیا. تو خطبے میں ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے. اب عجیب منظر ہے، یہ وہ سارے جو مہاجر صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، ان کے پیچھے گھر بار تھے، وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ نے قبضے میں لے رکھے تھے. اب ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرا گھر، یعنی جو میرا گھر مقبوضہ ہے، قبضہ کیا ہوا، وہ تو مجھے دلوا دے. تو آقا علیہ السلام نے اس کے کان میں کچھ کہا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر کچھ اور صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے گھر، ہماری زمینیں. تو آقا علیہ السلام نے ان سے تاریخی جملے ارشاد فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی وہ واپس نہیں لی جاتی. تو اللہ کے لیے چھوڑی ہے تم نے، اس کا اجر اللہ دے گا. اور جس صحابی رضی اللہ عنہ نے پہلے کھڑے ہو کے کہا تھا، اس صحابی رضی اللہ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے کان میں جو بات ارشاد فرمائی، بعد میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تو نہیں چاہتا تجھے اس کے بدلے میں جنت میں گھر مل جائے؟ اور پھر میرے آقا کا وہ گھر جس میں میرے آقا پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ گھر ہے جہاں نسلوں سے رہ رہے. اور وہ گھر جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، جس میں رہا کرتے تھے، وہ سارے مشرکین مکہ کے قبضے میں ہیں. اور میرے آقا نے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. ایسی بڑی سخاوت اور ایسا بڑا درگزر اور عفو، اس کی مثال نہیں کائنات میں ملتی. جہاں سے بندہ ظلمن نکالا گیا ہو اور فاتح بن کے آیا ہو تو اپنی چیزیں تو لینا حق ہے، اپنی چیزیں تو لے سکتا ہے، لیکن کسی سے کچھ نہیں لیا. اب میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت ہوا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا کہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے بلال اذان دے. بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. بعض روایات میں ہے یہ اذان سن کے کچھ مشرکین کے بچے تھے، انہوں نے اذان کی نقل اتاری. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں لے آؤ. ان بچوں کو لایا گیا. بعض روایات میں ہے یہ موقع حنین کا تھا، لیکن بعض میں ہے کہ فتح مکہ کا موقع تھا. وہ بچے آ گئے، پوچھا کس نے اذان دی؟
تو سب بچوں نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھا دیا کہ ابو محذورہ نے اذان دی. یہ اس وقت 16 سال کے تھے. تو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ابو محذورہ ذرا اذان دے. فرماتے بادل ناخواستہ مجھے تو یہ گمان تھا کہ اب میری گردن اتار دی جائے گی، لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دے. فرماتے میں نے اذان دی. اذان دینے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک میرے سر پہ، پیشانی پہ، میرے سینے پہ، میرے پیٹ تک ہاتھ پھیرا. ابو محذورہ فرماتے ہیں وہ ساری نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. میں اسی وقت اسلام لے آیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن بنا دے. فرمایا تو مؤذن ہے. 59 ہجری تک وہ حیات رہے، وہی مؤذن رہے. بعد میں نسل در نسل ان کی نسلوں میں یہ اذان کی خدمت چلتی رہی. اب چابی کا معاملہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی چابی مجھے دے دے. جیسے پانی پلانا ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا تھا، یہ بیت اللہ کی چابی بھی ہمیں مل جائے. آقا علیہ السلام خاموش ہوئے. تھوڑی دیر بعد عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا. وہ عثمان بن ابی طلحہ جس نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، اسے چابی دے دی. ایسا احسان فرمایا، کہا یہ چابی لے لو، یہ چابی بھی بیت اللہ کی تیرے پاس رہے گی اور تیرے خاندان میں، اور نسلوں در نسل اس کے خاندان میں چابی چلتی رہے. یوں میرے آقا نے اس موقع پر بھی احسانات کی بوچھاڑ کر دی. چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسید ہے، حارث ابن ہشام ہے، ابو سفیان ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں. ان میں سے 2 کہنے لگے کہ شکر ہے ہمارے باپ نے آج کا ذلت کا دن نہیں دیکھا. یہ مشرکین مکہ کے لیے تو ذلت کا دن ہے، اور اسلام توحید کے نغمے گونج رہے ہیں، فضاؤں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کہوں گا، اگر کوئی بات کہوں گا تو یہ وحی الہی کے ذریعے سے آقا کو خبر دے دی جائے گی. تھوڑی دیر گزری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا تم یہ باتیں کر رہے تھے. اسید اور ایک اور دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور میرے آقا نے اسی اسید کو مکہ کا والی بنا دیا. کہا تو مکہ کا والی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ مکہ کے والی رہے. یوں احسانات کیے. اور جو مشرکین مکہ باقی بچے وہ کوہ صفا پہ کھڑے دیکھتے رہے. پھر وہاں سے ذلت کو جو برداشت نہ کر سکے وہ وہاں سے بھاگے، روبوش ہو گئے. اور جو باقی بچے وہ اسلام لے آئے. اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں تھا. تو اسلام کی فتح اس میں درگزر ہے، اس میں اللہ کی طرف نسبت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ میرے اللہ نے کیا. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کرنے والے، اکیلے اللہ کرنے والے. بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں سے زور پڑی، زور کے بعد پھر خطبہ دیا. پھر اس کے بعد کوہ صفا پہ جا کے بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھنے لگے اور پھر دعاؤں میں لگ گئے، دعائیں مانگتے رہے. مہاجروں انصار کا مجمع آپ کے ارد گرد ہے. اب انصار صحابہ کچھ مضطرب ہیں، اور بعضوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں، آپ کا گھر، یہ سارے آزاد ہو گئے. اب اللہ کے رسول یہی رہ جائیں گے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رہ جائیں گے. اتنے میں وحی الہی اترنا شروع ہو گئی. جب وحی اترتی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آثار سے معلوم ہو جاتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انصار سے متوجہ ہو کے فرمایا، انصار، جس کا مفہوم ہے میری زندگی تمہاری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت ہے، کہ جیسے تم نے وفا کی اب محمد بھی قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. تھوڑا سا میں اور آپ اپنے تصور میں لائیں کہ جہاں میرے خاندان والے نسلوں سے رہ رہے ہوں اور میرے گھر بار سارا کچھ ہو اور وہ سارا فتح ہو گیا ہو اور میں وہاں بطور فاتح آ گیا ہوں.
پھر بھی ایسی وفا اس کی مثال نہیں ملتی کائنات میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں والی مقرر کر کے مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے اور انہی کے ساتھ ساری زندگی گزاری اور قیامت تک ان کے ساتھ. آج لوگ کیوں مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، سب سے پہلے میں قبر اطہر سے اٹھوں گا، میرے دائیں بائیں ابو بکر عمر ہوں گے اور میرے قدموں سے بلال اٹھے گا، اور سب سے پہلے میدان محشر کی طرف ہم چلیں گے اور مدینہ والے چلیں گے. سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا. یہ میرے آقا نے وفاؤں کی حد کر دی اور افف درگزر تواضع، اس کی کائنات میں مثال کوئی نہیں ملتی. تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مکہ فتح ہونے کے بعد تواضع عاجزی کا ایک نمونہ ہمیں دکھایا، ایسے ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یا آئندہ اللہ ہمیں اور فتح دے تو فتح کے موقع پر ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور تکبر کے جملے نہ بولیں، بلکہ ساری اپنی کوشش، ساری اپنی محنت کو ایک ہی جملہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ایسا دکھاؤ تو صحیح پوری دنیا میں یہ جتنی ہماری عمریں ہم دیکھیں کہ کئی ایسا ہوا ہو جتنے نشانے لگائے ہوں سارے نشانے پورے کے پورے صحیح لگے ہوں اور 4 گھنٹے سے پہلے ان کی اینٹ سینٹ بچ گئی. یہ میرے اللہ کا ہی احسان ہے، میرے اللہ کا کرم ہے. ورنہ ایسی فتح ہم نے جتنی عمریں بوڑھوں سے بھی پوچھا جائے تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ چند گھنٹوں میں اللہ نے ایسی فتح دی. یہ میرے رب کریم کا کرم ہے. اس لیے ہم اپنے رب کے حضور اس کا شکریہ بجا لائیں اور آئندہ بھی دشمن مکار ہے پھر کوشش کرے گا ہماری صفوں میں اتحاد رکھے اور ہمارے سینے جذبہ جہاد سے سرشار رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق